السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی والتقى والعفاف والغنى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم حاضرین، ناظرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے عظمت بیت اللہ۔ اسی موضوع کی اگلی کڑی سماعت فرمائیں کہ اس دن اللہ رب العزت کی رحمت جوبن پر ہوتی ہے، اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہوتے ہیں۔ اس کے بندے دور دراز کے سفر کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا مرد اور عورتیں سب اللہ رب العزت سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ دنیا دار لوگ بھی مہمان کی قدر کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت تو سب سے زیادہ قدر کرنے والے ہیں۔ وہ بھی آئے ہوتے مہمانوں کی قدر فرماتے ہیں۔ مانگنے والوں کے مانگنے میں کمی ہوتی ہے، لیکن پروردگار عالم کے دینے میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ اس کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ اس کو دے کر ہی خوشی ہوتی ہے۔ دیکھیے، اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں۔ ہر نام اس کی کسی نہ کسی صفت کے بارے میں ہے، لیکن رحمت کی صفت کے بارے میں 2 نام ہیں، ایک رحمان اور ایک رحیم۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہر صفت کے بارے میں ایک ایک نام، لیکن رحمت کی صفت اتنی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں 2 نام بنائے۔ وہ اتنا رحیم اور اتنا کریم پروردگار ہے۔ اللہ تعالی خود ارشاد فرماتے ہیں، میرے بندوں کو بتا دو، بے شک میں بڑا ہی غفور الرحیم ہوں، میں بڑا ہی رحیم ہوں۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، جیسے کوئی سخی کسی آدمی سے کہے، بھائی اعلان کر دو کہ میں بڑا سخی ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بھائی لینے والوں آ کے لے لو، میں تمہیں خالی نہیں لوٹاؤں گا۔ جب پروردگار عالم خود فرماتے ہیں کہ میرے بندو آؤ اور مجھ سے جو مانگنا چاہو مانگو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ بے شک میں بڑا ہی غفور ہوں اور بڑا ہی رحیم ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ میری رحمت سے حصہ پائیں اور مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ یہاں
آنے کا بھی بنیادی مقصد پچھلے گناہوں کی معافی ہی ہے، معافی مانگنا اور آئندہ تقوی و طہارت کی زندگی گزارنے کا دل میں عہد اور ارادہ کرنا ہے۔ جس نے اس بات کو سمجھ لیا وہ آج اللہ رب العزت سے یہ بات منوا لی تو گویا اس نے اپنی زندگی کا بہترین فیصلہ کروا لیا۔ چنانچہ آج کا یہ وقت اللہ رب العزت سے مانگنے کا وقت ہے۔ حج کے اعمال میں ہر حاجی کو بہت بڑا اجر ملتا ہے۔ یہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب کوئی حاجی شیطان کو کنکریاں مارتا ہے تو ہر کنکری مارنے کے بدلے میں اس کا ایک اتنا بڑا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے کہ اگر وہ گناہ معاف نہ ہوتا تو اس کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بنتا۔ اب سوچئے کہ حج کرنے سے کتنے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر اتنے بڑے بڑے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت کی رحمت سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے، اور آج کے اس وقت میں خوب اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے۔ اللہ رب العزت عطا کر کے بہت خوش ہوتے ہیں۔ دنیا والوں سے ایک دفعہ مانگو تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت سے ایک دفعہ مانگو تو دیتے ہیں، 2 دفعہ مانگو تو دیتے ہیں، 3 دفعہ مانگو تب بھی دیتے ہیں، بار بار مانگو تو وہ اور زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ بلکہ اللہ رب العزت جو ہے بار بار مانگنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ ہر چیز اللہ سے مانگے اور ہر وقت اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ تو کسی اور سے مانگتا ہی نہیں، یہ تو مجھ ہی سے مانگتا ہے، یہی میرا دوست ہے۔ سبحان اللہ! جب وہ دے کر اتنا خوش ہوتے ہیں تو ہم اللہ رب العزت سے خوب مانگیں تاکہ پروردگار عالم ہم پر اور زیادہ مہربانیاں کرتے جائیں اور ہم سے خوش ہوتے جائیں۔ دیکھیے، دنیا دار لوگوں کا بھی یہ اصول ہوتا ہے کہ وہ فقیروں کے بھیس کا لحاظ کر جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ دنیا دار لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سامنے مانگنے والا فقیر آتا ہے، لیکن اس نے بھیس فقیروں کا بنایا ہوا ہوتا ہے، اور ہوتا ایسا ہی ہے تو بھی وہ لحاظ کرتے ہوئے اس کو کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہاتھ جو پھیلا رہا تھا۔ ارے دنیا دار بندے جب بھیس کا لحاظ کرتے ہوئے فقیر کو دے دیتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت بھی تو بھیس کا لحاظ فرما لیتے ہیں۔ اگر ہم دو چادروں میں لپیٹے فقیروں کا بھیس بنائے اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے اور اپنے رب کو مانگیں گے اور اپنے رب سے اس کی محبت کا سوال کریں گے اور کہیں گے کہ پروردگار تو نے ہمیں یہاں پہنچا دیا، اب بھیس بنائے ہوئے بیٹھے ہیں، پروردگار عالم مہربانی فرما دینا، ہم فقیروں پر بھی احسان فرما دینا، تو اللہ رب العزت یقیناً ہم پر مہربانی فرمائیں گے اور ہماری اس جگہ کی حاضری کو قبول فرمائیں گے۔ وہ رب کریم تو مہربانی فرماتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے اور زیادہ مانگیں، اس لیے کہ خوب مانگنے والوں کو اللہ بہت پسند کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ خوب مانگیں، اس وقت کو خوب دعاؤں اور مناجات میں استعمال کرنا چاہیے۔ ایک اصول یاد رکھیے کہ ہر ملک میں امپورٹڈ چیز کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ امپورٹڈ چیز اسے کہتے ہیں کہ جو اس ملک میں نہ ملتی ہو باہر سے منگوائی جائے، اس کی بڑی قدر ہوتی ہے، وہ مہنگے داموں میں بکتی ہے۔
اور لوگ اس کو بڑی محبت سے خریدتے ہیں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ یہ امپورٹڈ چیز ہے، اگر دنیا میں یہ اصول ہے تو بالکل اسی طرح انسان کی آنکھ سے نکلنے والے ندامت کے آنسو بھی اللہ رب العزت کے ہاں بھی امپورٹڈ چیز ہوتے ہیں۔ بندے کی آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے تو پروردگار کے لیے وہ آنسو امپورٹڈ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ملائکہ رونا نہیں جانتے، وہ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ کتنے ملائکہ ایسے ہیں جو مسلسل رکوع میں ہیں، اور لاتعداد ملائکہ سجدے میں ہیں، لاتعداد ملائکہ قیام میں ہیں، لاتعداد ملائکہ سجود میں ہیں، ہر حال میں قیدے میں ہیں۔ تو وہ باقاعدہ ان کو پروردگار کی جانب سے مقرر کر دیا گیا ہے عبادت کے لیے۔ جس ٹائم حلیے کی جس حالت کی انہوں نے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں اس کے اندر لگے ہوئے ہیں، مگر ان کو حس نہیں ہے، ان کو احساس نہیں ہے، اور رونا نہیں آتا، ہنسی نہیں آتی، ان تمام چیزوں سے وہ جو ہے بالکل نابلد ہیں۔ یہ وہاں کی چیز نہیں، یہ دنیا سے وہاں پہنچتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ یہ ندامت کے آنسو اس مالک الملک کے لیے اس دیش سے گئی ہوئی چیز ہے، اس لیے فرشتے اس کو امپورٹڈ چیز سمجھتے ہیں، اور وہ بھی اس کو بڑے شوق سے لے کر جاتے ہیں۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ اللہ رب العزت کے حضور ان آنسوؤں کی بڑی قدر کی جاتی ہے، حتیٰ کہ فرمایا گیا مومن کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو جو مکھی کے سر کے برابر ہوگا، قیامت کے دن وہ بھی جہنم کی آگ سے بچانے کا سبب بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ قیامت کے دن ایک وقت ایسا آئے گا جب جہنمیوں کو نکال لیا جائے گا، شفاعت کرنے والے فرشتے جو ہے شفاعت کر لیں گے، حتیٰ کہ اور کوئی شفاعت کرنے والا نہیں رہے گا۔ اس وقت ایک بندہ بڑا پریشان ہوگا کہ میرا تو شفاعت کرنے والا بھی کوئی نہیں، میں یہ کیسے یہاں سے نکلوں گا؟ اس وقت اس کی پلکوں کا ایک بال ہوگا، وہ بال اللہ رب العزت سے ہم کلامی کرے گا اور کہے گا اے پروردگار، پوری زندگی میں یہ بندہ ایک مرتبہ تیری محبت میں اور گناہوں سے شرمندہ ہو کر رویا تھا، اور اس کی آنکھ سے اتنا آنسو نکلا کہ میں تر ہو گیا، یعنی تھوڑا سا آنسو جس سے پلک بھیگ جاتے ہیں، تو میں تر ہو گیا، میں بال خود گواہی دیتا ہوں۔ پروردگار عالم فرشتے کو حکم دیں گے کہ ہم نے اس بال کی گواہی کو قبول کی، اعلان کر دو کہ ہم نے اس کو جہنم سے نکال کر جنت عطا کر دی۔ جب پروردگار عالم کے ہاں یہ عالم ہو کہ ایک بال کی گواہی پر بندے کی مکمل مغفرت کر دیں گے، تو آج کا دن تو مانگنے کا دن ہے، رو رو کے مانگیے، اس لیے کہ ہمارے پلے تو کچھ نہیں، ہم تہی دامن ہیں، مگر بحر ندامت کے پاس کیا ہے؟ اللہ والے تو یہاں ہیں، اپنے دامن میں نیکیاں بھر کے لائیں، شب بیداریاں لے کر آئے، دن کے روزے لے کر آئے، تلاوت قرآن لے کے آئے، تقوی و طہارت کی زندگی لے کر آئے، مگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا ہے۔ ہم تو دامن میں گناہ بھر کے لائے، دلوں میں ظلمت بھر کے لائے، دلوں میں سختی لے کر آئے، دلوں میں غفلت ہے ہمارے۔ ہم ایسا دل لے کے آئے
کہ جو اللہ کے حضور پیش کرنے کے قابل ہی نہیں، اس لیے ندامت کے سوا اور تو کچھ ہے ہی نہیں۔ لہٰذا ہم اللہ رب العزت کے حضور اپنے گناہوں سے نادم ہو کر اس سے فقط یہ سوال کریں، پروردگار عالم، میں بڑی دور سے آیا ہوں اور بڑی دیر سے آیا ہوں، تیری رحمت کا سہارا لے کر آیا ہوں، اے پروردگار عالم مہربانی فرما دیجئے اور میرے اس دھول کو دھو دینا اور میرے دامن کو نیکیوں سے بھر دینا۔ اللہ رب العزت کے ہاں ہماری یہ مانگی ہوئی دعائیں یقیناً قبول ہوں گی۔ ہم اپنے دلوں میں یہ نیت کر لیں کہ وَفَدْتُ عَلَى الْكَرِيمِ بِغَيْرِ زَادٍ، اور میں یک کریم ذات کے پاس آیا ہوں بغیر کسی ساز و سامان کے، من الاعمال بل قلب السلیم، نہ میرے پاس نیک اعمال ہیں نہ اچھا دل ہے، فإن الزاد اقبح من کل شیء، ساز و سامان لے کر جانا اس وقت سب سے بری چیز سمجھی جاتی ہے، اذا کان الوفود علی الکریم، جب کسی کریم ذات کے پاس حاضری دینی ہو، جیسے کوئی دعوت کے لیے بلائے اور بندہ گھر سے کھانا لے کر جائے تو وہ میزبان اس کو کتنا برا سمجھتا ہے کہ جی اپنے گھر سے کیوں لے کر آئے۔ تو جب ہمیں بھی ایک کریم ذات نے اپنے گھر مہمان بنا کر بلایا ہے اور ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم آئے بھی تو کریم ہی کے در پر ہیں۔ اس لیے ہم دل میں یوں سوچیں، الہی کیف ادعوک وانا اسمن، اے اللہ میں کیسے دعائیں مانگوں حالانکہ میں گنہگار ہوں۔ الہی کیف ادعوک وانا آثم، اے اللہ میں کیسے دعائیں مانگوں حالانکہ میں گنہگار ہوں۔ وَكَيْفَ لَا أَدْعُوكَ وَأَنْتَ كَرِيمٌ، اے اللہ میں کیسے دعا نہ مانگوں باوجود کہ تو اتنا کریم ہے۔ اے کریم، کریم سے لینا بڑا ہی آسان ہوتا ہے، اس لیے کہ کریم کہتے ہیں اس کو جو دوسرے کو دیکھ کر اس کے مانگنے سے پہلے ہی اس کو دے دیا کرتا ہو۔ کتابوں میں علماء نے کریم کا یہ معنی لکھا ہے کہ کریم اس شخص کو کہتے ہیں جو دوسرے کے سوال کرنے سے پہلے اس کی کیفیت کو دیکھ کر اس کو عطا کر دینے والے ہوتے ہیں۔ جب ہم یہاں آ کر بیٹھ گئے ہیں اور اللہ کے حضور اپنا دامن پھیلائیں گے، پروردگار تو دلوں کے بھید جاننے والے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ یہ کس لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے دلوں کے ارادے کیا ہیں، پروردگار کو سب کچھ معلوم ہے۔ لہٰذا دلوں کے اندر نیک تمنائیں ہوں، پھر دیکھنا کہ پروردگار ہماری بخشش کے فیصلے کیسے فرمائیں گے اور ہمارے لیے آسانیاں کیسے ہو جائیں گی۔ اے پروردگار بڑے مہربان ہیں آپ، وہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے سامنے عاجزی کریں۔ پاک ہے وہ پروردگار جس نے اپنے تک پہنچنے کے لیے عاجزی کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں بنایا۔ وہ ذات ہے جس کے سامنے بڑے بڑے فراعنہ اور جابروں کی گردنیں جھک جاتی ہیں، وہاں آ کے ہر ایک کو جھکنا ہی پڑتا ہے۔ آج ہم اپنی گردنوں کو جھکا دیں، اللہ رب العزت کے سامنے دامن پھیلا دیں اور اپنی پستی کا اقرار کر لیں اور کہہ دیں کہ اے پروردگار
مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفعتوں کا خیال ہے، مگر اپنے دل کو میں کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے۔ اے اللہ، تو ہم پر مہربانی فرما دینا، ہمارے پاس اعمال کا کوئی ذخیرہ اور کوئی سرمایہ تو نہیں ہے، مگر اے پروردگار، ہم یہاں حاضر ہو گئے ہیں، ہم آپ کے حضور اپنے دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، اب مہربانی فرما دینا، آئندہ ہماری زندگی کو بدل دینا اور ہمیں آئندہ نیک بندوں میں شامل فرما دینا اور نیکی کے اندر وقت گزارنے کی توفیق ہمیں عطا فرما دینا۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں ماں کو منانا سب سے آسان کام ہوتا ہے۔ کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ساری دنیا میں انسان اگر اپنی ماں کو منانا چاہے تو عمومی طور پر ماں کو منانا سب سے آسان کام سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ ماں ناراض بھی ہوتی ہے تو دل سے ناراض نہیں ہوا کرتی۔ ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ ماں ناراض ہے، بولتی نہیں، مگر اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ تیرے بھائی نے کھانا تو کھا لیا ہے یا نہیں۔ وہ ماں جو ناراض پھرتی ہے، بولتی نہیں، وہ ممتا کی وجہ سے اتنا مجبور ہے کہ بیٹی سے پوچھتی پھر رہی ہوتی ہے کہ میرے بیٹے نے کھانا کھا لیا یا نہیں کھایا، بیٹا سویا یا نہیں سویا۔ ایک طرف اپنے غصے کی وجہ سے ناراض ہے اور دوسری طرف اپنی ممتا کی ماری پوچھتی ہے بیٹے کو کھانا مل گیا یا نہیں، پھر بیٹی کے ذریعے کھانا پہنچاتی ہے۔ ماں کی ناراضگی بھی ایسی ہی ہوتی ہے، اس لیے اگر ماں ناراض ہو اور بیٹا معافی مانگ لیں تو فوراً معاف کر دیتی ہے۔ اگر بیٹا آ کر ماں کے سامنے ہاتھ جوڑ دے تو فوراً معاف کر دیتی ہے، بلکہ اگر وہ آ کر اس کے سامنے اپنی آنکھوں سے 2 آنسو بھی گرا دے کہ امی مجھ سے غلطی ہوئی، تو بیٹے کے آنسو ماں سے کبھی نہیں دیکھے جاتے۔ وہ فوراً کہہ دیتی ہے بیٹا روئے نہیں، چل میں نے تمہاری غلطی کو معاف کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے ماں کے دل میں اولاد کی اتنی محبت رکھ دی ہے، رحم رکھ دیا ہے، اس لیے ماں کو منانا سب سے آسان کام ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیو دوستو، وہ محترم علماء کرام اس دنیا میں ماں کو منانے سے بھی زیادہ آسان کام ایک اور ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کو منانا۔ ماں کو منانے کے لیے پھر بھی زبان سے کچھ کہنا پڑے گا، ہاتھوں کو بھی حرکت دینی پڑے گی، ہاتھ پکڑنا پڑے گا، دامن پکڑنا پڑے گا، زبان سے کچھ نہ کچھ اظہار کرنا پڑے گا، کچھ ایسی حرکت کرنا پڑے گی تاکہ ماں کو پتہ چل جائے کہ بیٹے نے معافی مانگ لی ہے۔ اے اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے زبان کو بھی حرکت دینی ضروری نہیں، جہاں بیٹھا ہے فقط دل میں ہی نیت کر لے، وہ اتنا کریم پروردگار ہے کہ فقط دل کے ارادے پر توبہ کو قبول کر لیتے ہیں اور مہربانی فرما دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کتنا مشہور ہے کہ ایک مرتبہ چغل خور کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی تھی، سب وہیں بیٹھے ہیں میدان میں، بارش شروع ہو گئی۔ پوچھا اے پروردگار بارش کیسے ہوئی؟ فرمایا میرے پیارے پیغمبر جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی اسی کی وجہ سے شروع ہو گئی۔ پوچھا اے اللہ وہ کیسے؟ فرمایا اس نے دل میں نیت کر لی تھی کہ اے اللہ جب میں گناہ کرتا تھا تو نے اس وقت مجھے رسوا نہ کیا، اب میں نے توبہ کی نیت کر لی، اب مجھے رسوا نہ فرما دینا کہ مجھے اٹھ کر باہر جانا پڑے گا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے جو ہے پروردگار نے اس کی توبہ قبول کر لی، تو معلوم ہوا کہ
کائنات میں سب سے آسان کام اپنے پروردگار کو منانا ہے، اس کے لیے دل میں نادم ہو جانا کافی ہے۔ حدیث پاک میں ہے الندم توبتاً، دل کی ندامت ہی تو توبہ ہوا کرتی ہے۔ ندامت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے سے خوش ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور ہماری آج کی حاضری کو ضرور قبول فرما لیں گے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک گلی میں سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک دروازہ کھلا اور اس دروازے کے اندر ایک ماں اپنے چھوٹے بچے کو پیٹ رہی تھی، تھپڑ مار رہی تھی، دھکے دے رہی تھی۔ بچہ زار و خطر رو رہا تھا اور ماں نے دھکے دے کر اس کو باہر نکال دیا۔ باہر نکال کر کہنے لگی، تو میری بات نہیں مانتا، تو نے مجھے پریشان کر دیا، میں تجھ سے بہت ہی زیادہ ناراض ہوں، جب تو نے میری بات نہیں ماننی تو پھر اس گھر سے ہی تیرا نکل جانا بہتر ہے۔ اس نے بچے کو باہر نکال کر دروازہ بند کر لیا۔ فرماتے ہیں کہ میں وہیں کھڑا ہو گیا، میں نے دیکھا کہ بچہ تھوڑی دیر تک روتا رہا، اس کے بعد وہ ایک طرف گلی میں چلنے لگا، مگر تھوڑی دور تک آگے چل کر کچھ سوچتا رہا اور سوچنے کے بعد پھر واپس آ گیا اور پھر اسی دروازے پر بیٹھ گیا۔ اس نے دروازے کی دہلیز پر سر رکھا اور وہیں سو گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا دیکھتا رہا کہ بالآخر کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی ماں نے کسی کام کے لیے دروازہ کھولا، کیا دیکھتی ہے کہ دروازے کی دہلیز پر بچہ اپنا سر رکھے ہوئے سو گیا ہے۔ یہ دیکھ کر ماں کا سارا غصہ ختم ہو گیا اور ماں کے دل میں محبت نے جوش مارا۔ اس نے بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا، کہنے لگی، میرے بیٹے، میں تجھ سے سخت ناراض تھی، میں نے تجھے گھر سے دھکا دے دیا، باہر نکال دیا، لیکن تو نے بھی سوچا کہ اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں ہے، تیری کوئی دوسری ماں نہیں ہے جو تجھے محبت دے گی، جو تجھے پیار کرے گی۔ تجھے پیار ملے گا تو اسی گھر سے ملے گا، اسی جگہ سے ملے گا۔ میرے بیٹے، تو یہیں سر رکھ کر سو گیا، جب تیرا کوئی اور گھر نہیں تو آ جا، میرے در کھلے ہیں، میں تیری ماں ہوں اور یہ گھر تیرے لیے ہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب ایک چھوٹے بچے پر ماں مہربان اتنی ہو گئی اور وہ خوش ہو گئی کہ میرا در چھوڑ کر نہیں گیا، تو بھی جب اپنے رب کے در پر آ جاتا ہے اور دامن پھیلا دیتا ہے اور کہتا ہے، اے پروردگار، تیرے در کی سوا کوئی دوسرا در نہیں ہے۔ انبیاء کرام بھی ان کو بھی یہیں سے ملا تھا، اولیاء کرام کو بھی یہیں سے ملا تھا۔ اے اللہ، میں گنہگار بھی تیرے در پر حاضر ہوں، مجھ پر مہربانی فرما دینا۔ اے اللہ، مجھے خالی نہ لوٹا دینا۔ یاد رکھنا، جو رب کریم در سے خالی اٹھ گیا، پھر اس کی بدبختی کے سوا کوئی اور دوسری چیز نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمیں دعا کرنی ہے کہ رب کریم ہماری اس حاضری کو قبول فرما لے، ہمیں اسی در سے عطا فرما دے۔ جب مانگنا بھی یہیں سے ہے اور ملنا بھی یہیں سے ہے تو پھر آئیے رب کریم کے سامنے دامن پھیلا دیں۔ ہم انسان ہیں، خطا کار ہیں۔ اے اللہ تعالی، ہم نے یہاں پر ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو تو نے قبول فرمایا تھا، آج ہم بھی اپنے گناہوں کے پلندے لے کر آئے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے اور اللہ تعالی اپنی رحمتیں عطا فرما دے۔ یہی ایک نسبت لے کر حاضر ہوئے ہیں، اے پروردگار، اور کچھ نہیں،
مگر تیرے محبوب کے غلام ہیں، کلمہ پڑھنے والے تیرے بندے ہیں۔ اے اللہ، میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ رب کریم اور مہربانی فرمانا اور ہماری حاضری کو قبول کر لینا۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور جو کچھ یہاں کہا گیا سنا گیا قبول فرما لے، اور اس کے بدلے اے پروردگار ہمیں اپنی رحمتوں کے ساتھ واپس لوٹا دینا۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔